وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب، پہلی سے 11ویں آیات مقدسہ۔ اے توفیلوس، میں پہلی کتاب میں وہ سب باتیں بیان کر چکا ہوں جو یسوع کرتا اور سکھاتا رہا، شروع سے لے کر اس دن تک جس میں وہ روح القدس سے اپنے ان رسولوں کو جن کو اس نے چن لیا تھا حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے بہت سی دلیلوں سے ان کو ثبوت دیا تھا کہ دکھ سہنے کے بعد بھی وہ زندہ تھا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں دکھائی دیتا رہا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا، اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت انہیں حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کا انتظار کرو کہ جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ تب انہوں نے جو جمع ہوئے تھے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر بحال کیا چاہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ان وقتوں یا زمانوں کو جانو جن کو باپ نے اپنے ہی اختیار سے مقرر کیا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور وہ اس کو آسمان پر جاتے ہوئے تاکتے ہی تھے کہ دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور بولے، اے جلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے، اسی طرح پھر آئے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 47 جماعتی جواب۔ خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند تر ہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ اے سب قوموں، تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند متعال و مہیب ہے، ساری زمین پر شاہ عظیم ہے۔ جماعتی جواب۔ خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند تر ہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند تر ہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ خدا کی حمد سرائی کرو، حمد سرائی کرو، ہمارے بادشاہ کی حمد سرائی کرو، حمد سرائی کرو۔ جماعتی جواب۔ خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند تر ہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے، کیونکہ خدا تمام زمین کا بادشاہ ہے۔ حمد کا ترانہ گاؤ، خدا قوموں پر حکمران ہے، خدا اپنے تخت مقدس پر بیٹھا ہے۔ جماعتی جواب۔ خدا خوشی کے نعرے کے ساتھ خداوند تر ہی کی آواز کے ساتھ صعود ہوتا ہے۔ آمین۔ اسے آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، پہلا باب، 17ویں تا 23ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلالی باپ ہے، تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے تاکہ تم اس کو پہچان لو اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم سمجھ لو
कि उसके बुलावे में क्या ही उम्मीद है और उसके जलाल की वो मिरास जो मुकद्दसों के लिए है, क्या ही दौलत है। और हम मोमिनीन के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही कमाल है। उसकी उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह यीशु में की, जब उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया और आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बैठाया, यानी हर तरह की रियासत और हुकूमत और कुव्वत और सियादत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आइंदा जहान में भी लिया जाता है, और सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया और उसे इस कलीसिया के लिए सबका से ठहराया। ये उसका बदन और भरपूरी है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 16वां बाब 15वीं से 20वीं आयत तक। वो आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं बैठ गया। उस वक्त यीशु ने अपने आप को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया और उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को इंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलक शय पिएंगे तो ये उनके लिए जर्र रसा ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। और खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदा के दाएं बैठ गया। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।